وہ شاہد و مشہود. فرقان بھائی اگر اس کو ہم اگر ایلابوریٹ کریں گے تو آج کی پوری نشست جو ہے اس کے لیے کافی نہیں ہوگی. تو اگر اس پر اگر آپ تھوڑا کچھ زیادہ یہ قرآن کی ان چند بیوٹیفل آیات میں سے ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک سینٹنس کے اندر بولتے نا کوزے کے اندر دریا سما لیا. پوری کائنات اور پوری مخلوق اس میں جو ہے شامل ہو جاتی ہے. کیسے شامل ہو جاتی ہے؟ اللہ نے دو چیز کے شاہد وہ ہے جو دیکھ رہا ہے، مشہود جسے دیکھا جا رہا ہے. ایک آبزرور ہے اور ایک جسے آبزرو کیا جا رہا ہے. اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو دنیا کے اندر پوری کائنات ہے اور اس کائنات کے اندر ہم کیا ہے؟ ایک آبزرور ہے. دوسرا اگر ایگزامپل دیکھیں تو ہم اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ جس کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ شاہد ہے. پھر اگر ہم اس کو اور اس میں جائیں گے تو جیسے اللہ تعالیٰ دوسرے کا فرماتا ہے کرامن کاتمین کے بارے میں فرماتا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہو آپ مشہود ہو، آپ کو دیکھا جا رہا ہے. آبزرو کرنے والے کرامن کاتبین آپ کے کندھوں پر بیٹھے. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو. تو اگر ہم شاہد اور مشہود کی بات کریں گے تو پوری نوع انسانی کو اس کے اندر جو ہے کلاسیفائی کیا ہے. جب بھی دنیا میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو کچھ لوگ کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو دیکھنے والے ہوتے ہیں. کوئی بھی ایونٹ تبھی سگنیفیکنٹ بنتا ہے جب اسے دیکھا جاتا ہے. کوئی بھی ایونٹ کو ایونٹ فل ہونے کے لیے اس شاہد کا ہونا اور مشہود کا ہونا یہی جو ہے ہسٹری کو جو ہے کریٹ تو کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب قیامت کے پس منظر میں شاہد اور مشہود کو کس طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے؟ قیامت کے پس منظر میں یہی ہے کہ جب ہم آخرت میں جائیں گے تو ریورسل آف رول ہو رہا ہے جی. ہم کو اب نئی چیز دیکھنی ہے. اب ایک ایسا ایونٹ گرینڈ ایونٹ ہے یوم الموعود جس کو ہمیں دیکھنا ہے. تب وہاں پر ہم شاہد بنتے اور مشہود جو ہے خود روزے قیامت، جہاں پہ ہم جہنم کو دیکھیں گے، جنت کو دیکھیں گے، میزان کو دیکھیں گے، فرشتوں کو دیکھیں گے، خود اپنے اعمال کو دیکھیں گے. یہ تمام تر چیزیں جو ہے مشہود بننے والی. مطلب یہ کہ جب پردہ غیب ہٹ جائے گا تو آج تو دنیا میں ایسا ہے کہ ہم لوگ کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے، ہم مشہود ہیں، لیکن آخرت میں ہم کیا بننے والے؟ شاہد بننے والے. بہت خوب.